بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج مجھے ایک طرح خوشی ہے اس افسوسناک واقعہ کے بعد کہ ایک ایسا انسان جس نے ہم سب کو، ہمیں فخر ہوا اس کو دیکھ کے، جس طرح اس نے پوری کوشش کی ایک جان بچانے کے لیے۔ پہلے تو میں یہ عدنان آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں، ملک میں بہت ضرورت ہوتی ہے رول ماڈلز کے لیے، کیونکہ رول ماڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ پھر ان کو فالو کرتے ہیں۔ جب آپ کی وہ ہم نے دیکھا وہ اس افسوسناک اور شرمناک واقعے پہ کہ جس طرح آپ نے کوشش کی اس کی جان بچانے کے لیے، تو یہ سارے جو بھی لوگ دیکھ رہے تھے، جنہوں نے بھی سنا، سب کو ایک احساس ہوا کہ ہاں ایک انسان ہے جو رائے حق پہ کھڑا ہے۔ ایک انگریزی کا فریز ہے کہ ون مورل مین از این آرمی۔ جو اخلاقی قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ آپ کو ہمارے جو یوتھ ہے وہ آپ کو دیکھے گی اور انشاءاللہ یاد کرے گی کہ ایک ایسا بھی آدمی تھا جس نے حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا، کہ ایک انسان تھا جو حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا، اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ پہلے انہوں نے وہ قبیلوں کو اکٹھا کیا جو آپس میں لڑتے تھے، ان کو پہلے اکٹھا کیا۔ پھر یہ لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی وہ تلواروں سے ان کا پیغام گیا دنیا میں۔ 10 سال کے اندر صرف 10 سال میں صرف 1400 لوگ مرے تھے ٹوٹل، جبکہ وہ سارے عرب کے اوپر چھا گئے تھے۔ فکری انقلاب تھا، وہ محبتوں کی میسج لے کے آئے تھے، لوگوں کو اکٹھا کیا انہوں نے۔ ان کا جو پیغام تھا وہ 2 چیزوں پہ تھا، انسانیت اور انصاف پہ۔ یہ 2 چیزوں پہ، بلکہ یہ 2 صفتیں ہیں جو انسان کو جانوروں سے فرق کرتی ہیں۔ جانوروں میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، جو آپ نے وہ تماشا دیکھا تھا وہاں۔ انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، اور جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ۔ کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جب جانوروں کے پروگرامز یہ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں تو کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جانوروں کے معاشرے میں۔ انسانوں کے معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی کمزور کی قدر کرتا ہے، اور جتنا معاشرہ میں انسانیت ہوتی ہے اتنی وہ معاشرہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھاتا ہے۔ اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی دنیا کی تاریخ میں، سارے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، رحم تھا، اور دوسرا انصاف قائم کیا تھا۔ اور جو ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اپنے آپ کو لوگ دین کے نام پہ جل رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں،
اور خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی، کسی کو الزام لگا دیا، وہ بیچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا، نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا، وہ جیل میں بیچارہ رہ جاتا ہے. یہ دنیا کی کسی بھی انسانی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور آپ نے یہ الزام لگایا، آپ نے جج بن گئے اور آپ نے اسے قتل کر دیا؟ یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. تو یہ تو تماشا بن گیا ہمارے معاشرے میں. سب ڈرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا جی اس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، سب ڈر جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ سب سے بڑی بات، وکیل ہی سامنے نہیں آتا. اور ججز نے، ہمیں پتہ ہے کہ ججز نے کہا نہیں جی ہم یہ کیس ہی نہیں سنتے، تو اسے کون ڈیفینڈ کرے گا؟ تو یہ جس طرح ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول میں، جب ہمارے تقریباً 150 بچوں کو شہید کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سارے ملک میں ایک غصہ آیا دہشت گردی کے خلاف. اور آپ دیکھ لیں کہ تب سے وہ جو یہ 2014 دسمبر میں غالباً تھا، اس کے بعد دہشت گردی کی جنگ پاکستان جیتا. اس سے پہلے اس طرح کا ملک اکٹھا نہیں تھا اس کے پیچھے. میں سمجھتا ہوں آج سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے، سارا پاکستان آج یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے دینے. مجھے سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے آج مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ $1,00,000 انہوں نے اکٹھا کیا ہے پرینکا صاحب کے لیے، ان کی فیملی کو بھجوائیں گے، اور اس کی تنخواہ ہمیشہ کے لیے وہ دیں گے، ہر جو مہینے کی اس کی تنخواہ تھی. میں نے یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی یہ کیوں بنائی تھی؟ کیونکہ میں آہستہ آہستہ مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم اب ساری تقریباً قوم عاشق رسول ہے، ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں، ان کے راستے پہ چلیں. ان کا راستہ کدھر ہے، قوم کس طرف جا رہی ہے. یہ جو حرکتیں ہیں، یہ جو بھی آپ نے اگر ان کی زندگی، ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں، ان کی زندگی پڑھ لیں، ان کی سیرت سمجھ لیں، کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ کرے اس معاشرے میں. اور اس لیے ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ اپنے علماء کو سب کو اکٹھا کریں، ایک ساروں کو اسکالرز کو اکٹھا کریں، اور ایک ملک کے اندر اپنے بچوں کو کالجز میں ڈیبیٹس کروائیں، ان کی زندگی کی تو بتائیں کہ ان کی زندگی تھی کیا. بچوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی. جس نے ایمان کسی میں آنا یا نہیں آنا یہ تو خیر اللہ کا تحفہ ہے انسان پہ، لیکن کم از کم ہم معاشرہ بتا تو سکیں اپنے لوگوں کو کہ وہ ان کی زندگی تھی کیا. وہ جو دنیا کے سب سے عظیم شخص، جس کو چاہے مسلمان آپ ہیں یا نہیں ہیں، ان کو 100 گریٹسٹ مین میں ان کو سب سے عظیم انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے، جو اس نے جو کتاب لکھی نمبر 1 جو دنیا کا گریٹسٹ مین اچیومنٹس میں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں. تو وہ اسٹڈی تو کریں اس کو. اور وہ جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہم اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو، وہ فلانا کافر ہے، وہ اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں. ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے، جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات نہیں کی. کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا یا نہیں. یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے. اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے.
میں جتنا بھی سوچتا ہوں اب اس ملک کی اخلاقیات اٹھانے میں، لوگوں کو یونائٹ کرنے میں، اور یونائٹ کا مطلب پھر سب انسانوں کو یونائٹ کرنے میں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح معنی میں ہم یہ ملک، ہمارا واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، یہ واحد ملک تھا جس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس لیے ملک بنا تھا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں، ساری دنیا سے مجھے پیغام آتا ہے، جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے، جو اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، اتنے مجھے میسیجز آئیں کہ وہ اتنے شرمندہ تھے اس سے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے جب وہ دیکھا کہ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ جو باہر لوگ بیٹھے انہیں کیا پتہ اسلام کیا ہے، ان کو تو جب یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ تو اسلام سے دور چلے جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کو علیحدہ بدنامی اس سے ہمیں جو اٹھانی پڑی ہے۔ تو میں آج پھر سے ملک عدنان آپ کو اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمیں اتنے مشکل جو ہمیں تکلیف تھی، جو دیکھ کے جو اس ہجوم نے کیا ہے، جو آپ کو ایک آدمی کو دیکھ کے تو لوگوں کو بڑا انسانیت کے اندر ہمارا اعتماد بڑا دیکھ کے کہ ہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کسی کو بچانے کی کوشش کی، تو میں آپ کو انشاءاللہ تغمہ شجاعت بھی جب ہماری سیرمنی ہوگی 23 مارچ کو وہ بھی دلوائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، یہ ایسے جب یہ ملک کی بری پکچر پینٹ کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کو بہت اٹھایا گیا، اور مجھے یہ بھی تکلیف ہے کیونکہ ہم جب ہندوستان میں دیکھتے ہیں جو کہ جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، جو مسلمانوں سے وہ کرتے ہیں وہاں، ان کو اس طرح کی جو موب لنچنگ جسے کہتے ہیں، وہاں پکڑ کے سڑکوں پہ مار دیا کہ جی گائے کا گوشت کسی نے کھایا، کسی کو کسی وجہ سے مار دیا، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ ان کی ٹی وی کے اوپر بڑے پروگرام ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں ایسے نہیں ہوتا، اور ایسے انشاءاللہ میں آپ کو جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے آگے سے۔